بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی مالک نے 2 کروڑ کی آفر کی۔ میں شادی شدہ تھی مگر 2 کروڑ کا سن کر میری نیت بدلنے لگی۔ عربی مالک سے 10 دن کی مہلت مانگی اور سوچنے لگی کیونکہ اتنی رقم ساری زندگی بھی نہیں کما سکتی تھی، اور عربی کی آفر قبول کر لی۔ مگر پہلی رات ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ عربی میں پوری رات سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو نوٹوں کی گٹھیاں مجھے نظر آنے لگتیں، آنکھیں کھولتی تو وہی پرانا سا کمرہ اور چھت پر لگا پنکھا نظر آنے لگتا، جو پرانا اور خراب ہونے کی وجہ سے اتنا ہلکا چل رہا تھا کہ اس کے چلنے کے باوجود میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ میں یک دم ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے برابر نظر دوڑائی تو میرے برابر میرا شوہر اس گرمی اور حبس میں بہتے پسینے بھی بے خبر سو رہا تھا۔ کل تک تو میں بھی تھکن سے چور گرمی میں بھی یوں سو جایا کرتی تھی، لیکن جو واقعہ آج رہنما ہوا تھا اس نے میری نیندیں اڑا کے رکھ دی تھی۔ میں نے اپنے عربی مالک سے بس 2 دن کی مہلت مانگی تھی، اور میں جب سے گھر واپس آئی تھی مسلسل سوچ رہی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ 2 کروڑ کوئی چھوٹی رقم تو نہ تھی، بہت بڑی رقم تھی۔ میرے تمام مسائل عربی مالک کے 2 کروڑ کے چیک سے حل ہو سکتے تھے، لیکن اس رقم کے لیے جو چیز انہوں نے مجھ سے مانگی تھی وہ بھی چھوٹی نہ تھی، بہت بڑی بات تھی، کیونکہ میں ایک شادی شدہ عورت تھی۔ میں کیسے ان کے ساتھ وہ سب کر سکتی جس کا معاوضہ وہ مجھے 2 کروڑ روپے دے رہے تھے۔ میں پہلے تو مالک کی بات سنتی ہی انکار کر چکی تھی، لیکن اگلی ہی پل مجھے اپنی کم مائکی کا خیال آنے لگا۔ میں نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت دی، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وہ کہنے لگے 2 دن سے زیادہ کا وقت نہیں دے سکتا، مجھے آپ 2 دن تک جواب دے دیجیے گا۔ میں نے حامی بھر لی اور گھر لوٹ آئی۔ جب سے گھر آئی تھی میرا سارا دھیان مالک کی اسی بات کو سوچنے جا رہا تھا۔ میں ایک فیکٹری میں جاب کرتی تھی، وہاں بچوں کی ریڈی میڈ کپڑے تیار کیے جاتے تھے، اور میں ان خواتین پر سپروائزر تھی جو وہاں کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ حالانکہ وہاں مجھ سے پہلے بھی 2 خواتین سپروائزر کا کام سر انجام دے رہی تھی، لیکن مالک جس قدر میرے ساتھ نرمی اور پیار سے پیش آتے تھے، باقی اسٹاف کے ساتھ ان کا رویہ ایسا نہ تھا۔ وہ باقی ورکر سے سخت لہجے میں بات کرتے تھے۔ میں پچھلے 6 ماہ سے جاب کر رہی تھی، اور ان 6 ماہ میں مالک جتنی مہربانیاں مجھ پر کر چکا تھا، میرے ساتھ ساتھ آفس کے دوسرے ملازمین بھی حیران تھے۔ اکثر خواتین مجھ سے یہ کہنے لگتی تھیں کہ ہم اس آفس میں پچھلے 3 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن مالک نے ہماری تنخواہ تو نہیں بڑھائی، اور تمہیں نوکری کرتے ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں اور تمہارا تنخواہ بھی بڑھا دی، تمہیں بونس بھی دے دیا، ایسا تم کیا کام کرتی ہو؟ مجھے خود مالک کی اس قسم کی مہربانیوں کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک خاتون کہنے لگی بس مالک اس لڑکی کی خوبصورتی پہ مر مٹھا ہے، اس لیے یہ مہربانیاں اس پر ہو رہی ہیں، ورنہ اس لڑکی میں دوسری کوئی خوبی تو ہے نہیں۔ یہ بات سن کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا زبان سنبھال کر بات کرو، اگر مالک مجھے تم لوگوں پر ترجیح دے رہا ہے تو جا کر مالک سے پوچھو، مجھ پر الزام تراشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی چلا کر بولی تھی۔ میرا لہجہ بلند ہوا تو بہت سے اسٹاف کے لوگ جمع ہو گئے، وہ خاتون بھی مجھ سے لڑنے لگی۔ بات مالک تک پہنچ گئی۔ جب مالک وجہ پوچھنے لگے تو میں نے بنا لحاظ اور مروت کے وہ سب باتیں بتا دیں جو مالک کے حوالے سے خواتین کے مابین موضوع گفتگو بنی ہوئی تھی۔ جب سب کے سامنے یہ باتیں میں نے بتائی تو مالک کی گھورتی نظر سب خواتین پر تھی، اور وہ خواتین مالک کے تیور دیکھ کر شرمندہ سی ہو چکی تھی۔ مالک نے کہا کہ اس فیکٹری کا مالک میں ہوں، میری مرضی میں جس کے چاہے تنخواہ بڑھاؤں، آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ کسی کی کردار کشی کرنے والی مالک کے سخت گہر لہجے پر سب خواتین کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ مالک نے کہا آئندہ کسی نے اس قسم کی باتیں پھیلانے کی کوشش کی تو میں اسے نوکری سے نکال دوں۔ مالک کی دھمکی کام آ گئی تھی، اور میری جان کو بھی سکون ہو گیا تھا، لیکن شاید یہ میری ایک غلط سوچ تھی۔ چند ماہ بعد ہی حقیقت جب میرے سامنے آئی تو میں چکرا کر رہ گئی۔ ایک دن مالک نے مجھ سے کہا کہ فیکٹری بند ہونے کے بعد میں آفس میں ہی رہوں، کہیں نہ جاؤں، انہیں مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، جب تمام ورکرز چھٹی کے بعد یہاں نہیں رکتے تھے تو میں کیوں رکتی، اور پھر وہ بھی اکیلی، کیونکہ یہ حکم صرف میرے لیے صادر ہوا تھا۔ چھٹی کے بعد تمام خواتین جا چکی تھی اور دوسرے ورکر بھی آہستہ آہستہ جا رہے تھے، لیکن مالک بڑے پرسکون طریقے سے اپنے آفس کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے ذرا سی دروازے کو دستک دی تاکہ اس سے کہوں کہ بھائی جو کام ہے مجھے بتا دیں، ورنہ مجھے بھی چھٹی دیں۔ میری دستک پر مالک نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی، لیکن میں اندر نہیں گئی، بس دروازہ کھولا اور دروازے کی دہلیز پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا مالک جی کہیے کیا کہنا ہے؟ آپ نے تو کہنے لگے یوں تو بات نہیں ہو سکتی، آپ اندر آئیے۔
یہاں بیٹھے میرے سامنے، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اپنی کلائی پر پہنی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر گہرا سانس خارج کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب مالک نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ تو مجھے بس غور سے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے تھے۔ مالک کی نظروں سے میں تذبذب کا شکار ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ مالک نے مجھ سے کہا، میرا تو دماغ کھول کر آ گیا تھا۔ کہنے لگے کہ آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں، آپ کو دیکھ کر تو میری طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ اپنے مالک کی اس قسم کی بات سن کر میں نے انہیں بڑے خطرناک تیوروں سے دیکھا تھا۔ بجائے وہ شرمندہ ہونے کے مسکرانے لگے۔ میں نے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی نوکری نہیں کرنی، ویسے بھی میں اتنی دیر تک یہاں آپ کی یہ فضول گفتگو نہیں سن سکتی۔ میرا شوہر گھر میں پہنچ گیا ہوگا، میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر میرے مالک نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے یہ دیکھا کہ یہ سن کر میرے مالک کا چہرہ متغیر سا ہو گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، لیکن کچھ دیر بعد پوچھنے لگا کہ اگر آپ کا شوہر ہے اور وہ جاب کرتا ہے تو پھر آپ نوکری کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے شوہر کی تنخواہ بہت کم ہے، اس کے لیے میں اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی ہوں، اس لیے نوکری کر رہی ہوں۔ ہم دونوں کماتے ہیں تبھی ہمارا گھر چلتا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی تو میں آپ سے اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کل سے ڈیوٹی پر آ جائیے گا۔ وہ کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی، آفس سے باہر چلی گئی۔ میرا شوہر بھی نوکری کرتا تھا اور میں بھی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہوا تھا، لیکن ہماری ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی اور ہم خود ہی ابھی پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ہمارے حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ پہلے دونوں نوکری کر کے اپنا گھر خرید لیں، اپنی تنگی کو دور کریں، پھر ہی ہم اولاد کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ اس معاملے میں بھی ہم دونوں میاں بیوی کی ایک ہی رائے تھی۔ کچھ دن تو میرا مالک خاموش رہا، لیکن چند دن بعد اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں بہت مجبور ہوں، اگر آپ میری مجبوری حل کر دیں تو میں آپ کی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں واقعی ہی نہیں سمجھی تھی۔ پھر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے ابھی کے ابھی 2 کروڑ کی رقم دینے کو تیار ہے، لیکن بدلے میں اس کی بات ماننی پڑے گی۔ وہ بات اتنی معمولی سی نہ تھی کہ میں مان جاتی۔ پہلے تو میں نے جھٹ سے انکار کر دیا، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ اسے سوچ کر جواب دو۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ یہ رقم بہت بڑی تھی اور میری ضروریات اور مسائل کا حل بھی تھی، اس لیے میں نے 2 دن کی مہلت مانگی۔ پھر جیسے ہی میں اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر جانے لگی، اس نے مجھ سے کہا کہ 2 دن سے زیادہ کا وقت مجھے نہیں دے سکتا، میں اسے 2 دن کے اندر اندر جواب دے دوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اب اپنے شوہر سے یہ بات کرنی تھی۔ اب تک ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے اور ایک دوسرے کو بھی سمجھ کر اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے دونوں ہی تنگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن اب جو بات میں اپنے شوہر سے کرنی تھی وہ چھوٹی نہیں تھی۔ مجھے 80% اس بات کا یقین تھا کہ وہ انکار کر دے گا، بس 20% ہی امید تھی کہ شاید مان جائے اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر میرا شوہر میری بات مان جاتا تو بس 1 سال کی بات تھی، اس کے بعد تو ہم مالا مال ہو جاتے اور بڑی خوشحال زندگی جی سکتے تھے۔ لیکن وہ بات اتنی بھی عام نہ تھی کہ میں اپنے شوہر سے بے تکلف ہو کر کہہ دیتی۔ مجھے تو بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں غصے میں وہ میرے منہ پر تھپڑ ہی نہ مار ڈالے، کیونکہ بات اس کی غیرت پہ آ جا کے لگتی اور کوئی بھی مرد اپنی غیرت پر ایسی بات برداشت نہیں کرتا۔ میری پوری رات آنکھوں میں گزری تھی۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ شوہر سے کیسے بات کروں۔ میرے پاس صرف 2 دن تھے جس میں نے ایک حتمی فیصلہ کرنا تھا۔ ہمارے اخراجات زیادہ اور وسائل کم تھے۔ جو ہماری حالت تھی، ہم تو دونوں مل کر کام کرتے تھے، تب جا کر مہینہ گزر جاتا۔ اس تنخواہ میں ہم کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتے تھے۔ حالانکہ میں محنت اس لیے کر رہی تھی تاکہ پیسوں کو جمع کر کے اپنی ذاتی گھر خرید سکوں، تاکہ یہ کرائے کی جھنجھٹ سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ میں فیکٹری میں بھی غائب دماغ سی گئی تھی اور دماغ بس یہ ایک بات چل رہی تھی کہ ایسا کیا کہوں کہ میرا شوہر میری بات مان جائے۔ رات کو میں نے اپنی میاں کا پسندیدہ مٹن قورمہ بنایا۔ کھانا دیکھ کر تو اس کا چہرہ چہک سا گیا تھا۔ پھر کہنے لگا، مت بنایا کرو، اتنی مہنگی چیز ہے، جانتی ہو نا گوشت کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ یہی ہمارے 4 دن سادہ کھانے سے آرام سے گزر جاتے۔
उसने प्लेट में मटन कौरमा डालते हुए कहा, मैंने कहा कि क्या हम सारी ज़िंदगी यही सोचते रहेंगे कि यहाँ से पैसे बचा लें तो वहाँ काम आ जाएंगे? कभी ये नहीं हो सकता कि हम बिना सोचे समझे बेदरेक पैसा खर्च करें, जो चीज़ चाय खाएं, जो पिए खरीदें? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, हालात तुम्हारे सामने ही हैं, हमारे नसीब में ये सब ऐश नहीं है। उसने रोटी का नवाला तोड़ा और खाने लगा। मैंने कहा कि आज मुझे एक ऑफ़र हुई है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम 1 साल में करोड़पति हो सकते हैं। मेरी बात सुनकर वो खाना खाना भूल गया था। कहने लगा, क्या कहा तुमने? ऐसी कौन सी ऑफ़र हो गई है तुम्हें? मैंने डरते डरते धीरे धीरे से उसे बात बता दी। बड़े खामोशी से उसने मेरी बात सुनी थी, लेकिन खाना वही छोड़ दिया। ये देखकर मेरा दिल धक धक कर रहा था। कुछ देर हुई नहीं, सोचता रहा, मेरी जानिब देख रहा। मैं उसके जवाब के मुंतज़िर थी, समझ नहीं पा रही थी कि इससे पूछूं या ना पूछूं। फिर मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि कल जाकर अपने मालिक को इनकार कर दूँ। ये बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा। कहने लगा, तुमने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, लेकिन जो ऑफ़र तुम्हारे मालिक ने की है वो रकम इतनी ज़्यादा है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। शायद वो भी मेरी ही कैफियत से गुजर रहा था, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। इसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है, तुम अपने मालिक की बात मान लो। असल में मेरे मालिक ने ये कहा था कि वो बे औलाद हैं और उसकी बीवी बांझ है, उसे औलाद नहीं दे सकती और वो अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सारा कारोबार और दौलत उसकी बीवी के नाम का है। वो कहने लगा कि उसे खूबसूरत बच्चा चाहिए और चूँकि मैं खूबसूरत हूँ, मुझे देखकर उसको ये ख्याल आया था कि इसलिए मैं तुम पर ज़्यादा मेहरबानी कर रहा था। अगर तुम गैर शादीशुदा होती तो तुम मुझे शादी के बाद, बच्चा होने के बाद तलाक ना लेती, लेकिन मुझे सिर्फ औलाद के लिए शादी करनी है। अब तुम शादीशुदा हो तो मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं, अगर तुम्हारा शौहर राज़ी हो जाए तो वो तुम्हें तलाक दे दे और मैं तुमसे इद्दत पूरी होती ही निकाह कर लूँगा। जैसे ही मेरी औलाद होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। इद्दत पूरी होती ही तुम्हारा शौहर तुमसे तुम्हारा शादी कर लेगा। 2 करोड़ एक अच्छी खासी रकम है, जिनमें तुम मियाँ बीवी के हालात बेहतर हो सकते हैं। ये वो बात थी जो मेरे मालिक ने मुझसे कही थी। शौहर को भी एतराज़ ना था, इसलिए मैंने भी जाकर अगली ही रोज़ मालिक को अपने शौहर की रजामंदी बता दी। फिर ऐसा ही हुआ था, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी और इद्दत ख़त्म होती ही मालिक ने मुझसे शादी कर दी। इस दौरान मालिक मुझे अपने घर ले गया और उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे देखकर अपने चेहरे का रुख गुस्से से बदल लेती थी। वो मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी और मुझे भी मालिक से मोहब्बत ना थी। मेरा मकसद सिर्फ पैसे का असूल था। अभी मेरी शादी को 2 माह गुजरे थे कि मैं उम्मीद से हो गई। मुझे तो खैर इस बात से कोई ख़ास खुशी हासिल नहीं थी, क्योंकि मालिक मेरी मजबूरी था, मेरा महबूब नहीं। मुझे अभी भी अपने शौहर से ही मोहब्बत थी, लेकिन मालिक बेहद खुश था और मेरा पहले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था और इसकी बीवी भी बहुत खुश थी। वो मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी, खुद मुझे अपने सामने जूस पिलाती, कभी दूध पिलाती, मेरी दवाएं मुझे वक्त पर देती। मैं तो दिन महीने गिन गिन कर गुजार रही थी ताकि जल्द अज जल्द बच्चा हो और मेरी जान छूटे, मुझे पैसे मिले और मैं अपनी ज़िंदगी ऐशी से अपने शौहर के साथ गुजारूं और फिर अपने शौहर से बच्चे पैदा करूं। जब भी मैं अपने शौहर को फ़ोन करती, वो बेहद उदास सा हो जाता। कहने लगता, मैंने तुम्हें कह तो दिया था, लेकिन मुझसे गम सहा नहीं जा रहा। मुझे एहसास हो रहा है कि ये कोई मामूली सी बात हरगिज़ ना थी। मैं उसे कहती, जवाद अब तो बहुत कम वक्त रह गया, तुम क्यों दिल बुरा कर रहे हो? बस चंद महीने की बात है, जैसे ही बच्चा होगा मालिक मुझे तलाक दे देगा और इद्दत पूरी होती ही हम दोबारा से निकाह कर लेंगे और हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हम बहुत खूबसूरत सा घर खरीदेंगे जिसमें हर आसाइश होगी, गाड़ी लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। मेरी बात सुनकर वो फ़ोन बंद कर देता था। मेरी आंखों में तो जैसे ख्वाब सजने लगे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, 2 करोड़ से मैंने कहाँ कहाँ खर्च करना था, मैं यही सोचती रहती थी। फिर वो वक्त भी आ गया कि मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चा होती ही मैंने बच्चा मालकिन के हवाले किया और ख़ुद अपने शौहर के पास चली गई। लेकिन घर के दरवाजे पर दस्तक देते देते मेरे हाथ थक गए थे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। मैंने मोहल्लेदारों से कहा, दरवाज़ा तोड़ दें। मुझे पता था जवाद इस वक्त घर में ही होता है, कहीं नहीं जाता, फिर वो क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता। मेरा दिल बेहद खौफज़दा था। मोहल्लेदारों ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा तो मेरा शौहर सेहन में गिरा पड़ा था। मैं चीखना चिल्लाने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, तो शायद मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और दुनिया से चल बसा। मेरे रोते हुए 4 दिन गुजरे थे।
میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ میں مالک کے پاس واپس چلی جاتی، اسے کہتی کہ مجھے وہ سارا دے دیں کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں مالک کے گھر پہنچی، مالک بہت خوش تھا، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لگائے بچے کو بھی گود میں اٹھا کر پیار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا بہت جلدی تھی تمہیں اپنے شوہر کے پاس جانے کی، ارے اپنے 2 کروڑ کا چیک تو لے جاتی جس کی خاطر ہم نے یہ سب کیا ہے۔ اس نے جیب سے چیک نکال کے مجھے تما دیا اور ساتھ میں ایک پیپر بھی، کہنے لگا یہ تمہارا آزادی کا پروانہ ہے، میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، تم جا سکتی ہو۔ یہ سن کر تو میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے، پیسے تو آ گئے تھے لیکن میں بے سہارا ہو گئی تھی، تنہا رہ گئی تھی، جس کی خاطر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ نہ تو وہ شوہر رہا تھا اور نہ ہی میں مالک کی زوجیت میں رہی تھی، اس لالچ نے مجھ سے ساتھی چھین لیا تھا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔